الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفى وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ قدم بڑھاؤ جھوٹ جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس دور میں جھوٹ کو اتنی پذیرائی ملی ہے کہ سچ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا۔ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، دونوں طرف انتہا ہو گئی ہے۔ دنیاوی معاملے میں تو آپ صبح دوپہر شام جھوٹ کی پذیرائی یا جھوٹ کی سربلندی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ بین ہی یہ معاملہ دینی معاملات میں بھی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ عامت الناس کیا، جو اہل علم ہیں، معذرت کے ساتھ جو تحقیق سے بڑے دور ہیں، ان کی زبان پر بھی یہ جھوٹ اور جھوٹ نظر آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو میں کوئی سیاسی گفتگو تو نہیں کر رہا، دینی معاملات کے بارے میں صرف چند ایک باتیں عرض کرنا لازمی ہے۔ سوال یہ آیا ہے کہ اوصل الحبیب الی الحبیب یا ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی، وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس طرح غسل دینا، کفن دینا، اس کے بعد دروازے پہ لے جانا، اگر دروازہ کھل جائے اجازت مل جائے دفنا دینا، ورنہ پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں، یہ جبہ و دستار والے ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا متن یہ ہے کہ جو جس کا تذکرہ کرتے ہوئے حکم لگایا ہے ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے، خطیب بغدادی نے اس کو غریب جداً کہا، یعنی حدیث کی جو قسم ہے۔ لیکن ابن عساکر نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کہ اس طرح مشہور ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی سند کے اندر ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا المقدسی کذاب آدمی ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے عبد الجلیل سے، اور وہ مجہول آدمی ہے، اور یہ لسان العرب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا حکم لگایا ہے کہ یہ باطل ہے، دجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ یہ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے، جیسے یہ دیکھیے 13 ہجری کا وقت ہے، 11 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ، اور 13 کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ ان کی وفات ہوئی ہے، اور وہاں دفن ہوئے ہیں، وصیت کی گئی تھی اور وصیت کے مطابق ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب یہ بیان کرنے والے عالم دین بیان کر رہے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہ جس وقت جنازہ لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ حبیب آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ تھا نا، وہ خود کھلا، تالا خود کھل گیا، پھر اس کے بعد کنڈی کھلی، اور پھر اندر سے آواز آئی۔ یہ خطیب صاحب تو بیان کر رہے تھے کہ اوصل الحبیبہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ثابت کر رہے ہیں، جبکہ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے جو جعلی حدیث ہے کہ سمعت قائلا، میں نے سنا ایک کہنے والے کو کہ وہ کہہ رہا ہے اوصل الحبیبہ، یعنی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اس حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ کیونکہ حبیب اس کا مشتاق ہے، حبیب کا مشتاق ہے، خود چاہ رہا ہے کہ جلدی لے آؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد مبارک بنائی تھی، اور پھر آپ نے اس کی ایکسٹینشن بھی فرمائی، تو جس وقت آپ کی زندگی کے اندر ایکسٹینشن ہوئی، یہ پہلی ایکسٹینشن تھی مسجد نبوی کی، تو 46 میٹر جو ہے نا، یہ اس کا رقبہ تھا، اور اس کی جو بنیادیں تھیں آپ کو پتہ ہے تقریباً وہ 3 ہاتھ یعنی 1.5 میٹر کے لگ بھگ تھی،
اور اسی طرح جو حجرہ بنایا گیا تھا، دو حجرے بنائے تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و حضرت سودا کا. یہ دو حجرے سب سے پہلے بنائے گئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کھدائی بھی ایسے کی ہے، اور اس کے بعد اس کو یعنی گارے مٹی کے ساتھ بنایا گیا تھا، اور چھت جو تھی وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی. تو اس کا جو دروازہ ہے نا، یہ علامہ سمہودی نے جو بیان کیا ہے، تو جس وقت ان کو 911 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں، 881 میں جس وقت دیواریں گری ہیں تو ان کو اندر جانے کا موقع ملا تھا. اس وقت انہوں نے نقشہ کھینچا اپنی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل مٹی جو تھی نا سرمئی رنگ کی، یعنی ریتلی وہ مٹی تھی، اور اس کے اندر غبار نہیں تھا، صاف تھی، اور قبریں نظر نہیں آ رہی تھیں، گویا قبریں بیٹھ گئی تھیں. اور حجرے کا جو تھا نا اندر کا حصہ، وہ تقریباً 3.5 میٹر ضرب 5 میٹر تھا، یہ رقبہ تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارکہ کی جنوبی جانب یعنی قبلہ کی طرف جانب تقریباً 23 سینٹی، یعنی ایک بالشتنی 23 سینٹی جگہ چھوڑ کر آپ کی قبر مبارک ہے. اور اگر دروازے کے سامنے دروازہ اس کا بنایا گیا تھا، لکڑی کے پھٹے تھے، کوئی لاک نہیں تھا، کوئی کنڈیاں وڈیاں لگی ہی نہیں تھی. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ کنڈیاں تھی نہیں، لاک تھا ہی نہیں، کوئی تالا نہیں تھا اللہ کے بندو. اور جو چھت والا کمرہ تھا اس کے جنوب مشرق میں ایک دو پھٹے آپ کہہ لیں، وہ دروازہ لکڑی کا تھا. اور اسی طرح جو باقی جگہ حوش تھا نا، جس کو ہم صحن کہتے ہیں، اس کا جو شمال مشرقی کونا ہے، اس طرف تھوڑا سا دروازہ بنا کر اس کے اندر اس کے اوپر کپڑا لٹکایا ہوا تھا. نہ تالے تھے نہ کنڈیاں تھیں. اب یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ کنڈی کھلی، لاک کھلا، کنڈی کھلی، دروازہ کھلا، اور اندر سے آواز آئی، الیاذ باللہ. یہ انہی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. جیسے نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بیان کی جاتی ہے، جو 557 ہجری کے اندر ان کو خواب آیا، اور خواب میں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اور اس کے بعد 3 دفعہ ایک ہی رات میں، یعنی وضو کرتے، اٹھتے، بیٹھتے، پھر سولن پڑھ کے پھر سوتے، پھر خواب آ جاتا. 3 دفعہ ایسا ہوا تو بہرحال وہ وہاں آ گئے. پھر انہوں نے آ کر لوگوں کو پکڑا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شام میں بیٹھے آدمی سے مدد طلب کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، استعنت فاستعن باللہ، مانگنا ہو اللہ سے مانگیے، استعانت طلب کرنی تو اللہ سے طلب کیجیے. تو یہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ بہت بڑا ہے، جس کے لیے ایک الگ ریکارڈنگ ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ. اسی طرح امام رفاعی جو الرفاعیہ صوفیہ کا جو ایک طبقہ ہے، اور اس کے وہ بانی ہیں، 578 عیسوی میں وہ بھی آئے ہیں. اور اس وقت تو تقریباً دیواریں بن چکی تھیں، یہ تو پکی دیواریں تھیں جب وہ آئے ہیں. اور دیواریں بھی تقریباً 6.25 میٹر اونچی ہیں، 6 میٹر 24 سینٹی ہیں، اور 2 دیواریں ہیں اور بڑی پختہ ہیں. اور اس کے بعد وہاں آ کر انہوں نے، اس وقت یہ جالی نہیں تھی، تو اس وقت آ کر انہوں نے کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک باہر نکالا، انہوں نے بوسہ دیا وغیرہ وغیرہ. وہ بھی ایک جھوٹ تھا. اسی طرح عبداللہ صدیری کے بارے میں ہے کہ 3 آدمی آیا ملک سعود کے دور کے اندر، اور ایک شام سے آیا تھا، حلب سے، اور ایک مکہ سے، اور ایک جو ہے نا حسا سے. ان تینوں آدمیوں نے ایک ہی بات بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ جو ڈرین کا پانی ہے نا، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف ہوتی ہے آپ کو. تو آپ نے گویا ارشاد فرمایا مدد کے لیے یہ بات کہی کہ تاکہ ان تینوں آدمیوں کے سہارے سے نا، وہ عبداللہ صدیری جو تھا نا، وکیل ہمارا تھا اس وقت، تو انہوں نے آگے بیان کیا. تو پھر جو مفتی اعظم تھے نا اس وقت، سماحت شیخ رحمہ اللہ، یعنی محمد بن ابراہیم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو انہوں نے جواب دیا تھا. ملک سعود کے دور کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کچھ چیز تکلیف دیتی ہے نا، تو وہ یہ بدعات و شرکیات ہیں. تو لہٰذا یہ بات کہنا بے جانا ہوگا کہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی آئی آ رہی ہے، درویشی بھی آئی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے بنیاد روایات اور بے سند حکایات کو ذکر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاف ستھرے، پاک اور پکیزہ جو ہے نا دین، اس کو داغدار نہ کیا جائے، اور آپ کی سنت مطہرہ کو لوگوں کے سامنے ایک مذاق نہ بنایا جائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.